الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النکاح برکہ ایسرہ مولہ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں کو اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمانے کی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پچھلے جمعے کے اندر اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم اور اچھا ماحول، اسی طریقے سے وقت پر ان کا نکاح، یہ بہت ہی زیادہ بنیادی بچوں کے حقوق ہیں. اور یہ حقوق ہم اور آپ جب زندگی کے اندر عمل کریں گے تو انشاءاللہ قلبی سکون ملے گا. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اگر کسی کو اولاد دے تو ایک خوبصورت سا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ بڑی ہو جائے تو اس کے تعلیم کی فکر کرے، بولنا سیکھے تو ان کو سب سے پہلے کلمے کا ورد کرائے، یعنی کلمہ سکھائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصدق اللہ توفیق دے تو 7ویں دن اس کا نام رکھو اور ختنہ کرو. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زندگی سے ہی ان کے ماں باپ کو اس بات کا پابند بنایا کہ اس بچے کی زندگی میں اسلام شروع سے ہی داخل کرو، تاکہ یہ آگے چل کر کے جتنی زندگی ان کی لمبی ہو وہ اسلام کے مطابق گزارے. اور یہ قرآن کا سبق ہے. اور یہ چیزوں پر خاص طور پر اس وقت اگر ہم لوگ تاریخ پڑھیں گے تو یہود، نصارہ، عیسائی، یہ جتنے بھی باطل مذہب والے ہیں، یہ تمام کے تمام ان باتوں پر اتنی توجہ کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو جو اس کے رہنما ہوتے ہیں، اس کے مسلک کے اور ان کے جو جس کو بول دے کہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں یا ان کے جو گرو ہوتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو لے جا کر کے ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور ان کے ہاتھ سر پر پھرواتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے خود عیسائیت اور بائبل یہ کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جتنے بھی عیسائی کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اپنے گرو کے پاس، اور وہاں ایک خاص طریقے سے پانی رکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ اس کو ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ ایک ایسا رنگ چڑھاتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے اندر یہ ضروری قرار دے رکھا ہے کہ جب تک ہم اس گرو کے پاس نہیں لے جائیں گے یہ بچہ نہیں بن سکتا ہے. تو شروع سے ہی اس کی وہ ایسی فکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ان کے گرو کے خلاف نہیں چلتی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، جنہوں نے شروع سے لے کر کے یعنی شروع زندگی سے لے کر کے موت تک کی تمام باتوں کو بتلایا. میرے بڑے بزرگوں دوستوں، وہ ہمارے اور آپ کے اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے معلم بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد کامیابی ملے گی. ان کا فرمان یہ ہے کہ اولاد کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم دینا یہ ان کی بنیادی حقوق ہیں. جس بچے کے دل و دماغ میں
اگر اسلام بھر دیا جائے، جس بچے کے دل و دماغ کے اندر قرآن کی محبت ڈال دیا جائے، کیا وہ نشہ کر سکتا ہے آگے چل کر کے؟ کیا وہ غیر شرعی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی عزت سے کھیل سکتا ہے؟ کیا وہ کسی پر نظر بد ڈال سکتا ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ایک بچہ اسلام میں پڑھتا ہے تو وہ تمام احکامات کو اپنے سروں پہ رکھتا ہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل سمجھے کہ وہ الگ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جب ان کی فکر نہیں ہوتی ہے تو وہ جیسا ماحول دیکھتے ہیں، جیسا ماحول ان کو ملتا ہے، وہ اسی میں رنگ کر کے اپنے آپ کو بنا دیتا ہے، اور وہی بچے جا کر کے کل ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شروع میں وہ تعلیم جو بنیادی تھی، جو ضروری تھی، وہ ان کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج اس کے اندر یہ تمام خرابیاں پیدا ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ جو ہم نے عورت اور مرد کا ایک رشتہ بنایا ہے، یہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک نوجوان جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، نان و نفقہ کو ادا کر سکتا ہے، ایسے نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ تم کسی دیندار لڑکی سے تم نکاح کرو، تمہارے نکاح کے اندر اللہ رب العزت برکتیں ڈالیں گے اور تمہارے لیے رزق کا الگ سے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے، اور رزق کی فراوانی کا حکم ہے۔ لیکن آج معاشرہ کیا کہتا ہے، ہم اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ چل پڑا ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، اس وقت چاہے اس کی عمر 40 ہو جائے، 30 ہو جائے، یا کہ جتنی بھی ہو جائے، جب تک اس کی شادی نہیں کرنی۔ امام الحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق اللہ کے قبضے میں ہے، جب اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کے رزق کو بھی اٹھانا ہے، اور وہ رزق ان تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ ذریعہ چاہے ماں باپ کو بنائے، چاہے کاروبار کو بنائے، چاہے وہ دنیا کے اندر کچھ بھی کرے گا، لیکن وہ حلال طریقے سے اپنے بچوں کے لیے انتظام کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو نظام خدا بندی ہے اور امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن جب نفس کا دخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچے جوان ہو کر کے بھی وہ غیر شادی شدہ رہتے ہیں۔ قرآن و سنت کو الگ رکھ کر کے جب اسلام کے نام نہاد، یعنی کہ اسلام کے نام لینے والے یعنی کہ مسلمان، وہ قرآن و سنت کو الگ رکھ کر کے جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو قدم قدم پر رکاوٹیں آنے لگ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں روکا ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو، اور اگر تمہارا نکاح ہو جائے تو تم نکاح کی وجہ سے تم کیا کرو، تعلیم کو بند کر دو، یعنی کہ تمہارا جو زندگی گزارنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، نکاح رکاوٹ بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حلال طریقے سے اگر تمہارے پاس میں ایک بیوی ہے، اگر تمہاری ضرورت ایک بیوی سے پوری ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک سے زائد بیویاں کرنے کی، ایک سے زائد نکاح کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اس کے نام و نفقہ تم ادا کر سکتے ہو، اعتدال کر سکتے ہو بیویوں کے درمیان، تو ایک کے بجائے جو چند عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، 4 نکاح کرنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ کو کتنی فکر ہے کہ میرا بندہ پاک دامن رہے، میرا بندہ بالکل قرآن پر چلے، میرا بندہ میرے حکموں کو بجا لائے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کل اگر اللہ نہ کرے کسی کے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کسی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، یا کسی کی بہن، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کے معاشرے میں اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، نکاح نہیں کیا جاتا ان کا، اور وہ اسی طریقے سے گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزر جاتی ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو آپ نے فرمایا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال ہے۔ دنیا کو یہ بتلایا کہ دنیا کے اندر بیواؤں کا سہارا بنو، جو طلاق شدہ ہے آج ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ بھی ہو جائے، تو یہ سلسلہ تو ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
اگر دنیا کے اندر یہ نکاح کے رواج عام کر دیا جائے اور جو گناہ کے دروازے اس کو بند کر دیا جائے تو کتنا سکون ملے گا زندگی میں. کسی عورت کے گھر کا چولہا جل جائے گا، کسی کے بچوں کو باپ کا سایہ مل جائے گا، کسی کو ماں کا سایہ مل جائے گا. لیکن معاشرے کے اندر یہ خرابیاں جو آئی ہے وہ قرآن و سنت سے دوری ہونے کی بنیاد پر آئی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جن کو اولاد دی ہے ان کی صحیح تربیت الحمدللہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن وقت آئے تو اس کے نکاح میں دیری نہ کی جائے، چونکہ یہ نگاہوں کو نیچی رکھنا اور پاک دامنی کا یہ واحد راستہ ہے. گناہ کرتے رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو ہزاروں بہانے آ جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو شریعت نے جو راستہ دیا ہے اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم لوگ مستقل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جب تک تو رکھے دنیا میں اسلام پر ثابت قدم رکھنا، ہمارا جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور یہ زندگی کی جتنے بھی ہماری اور آپ کی ضرورتیں ہیں اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ ضرور پوری فرمائیں گے. اس لیے ہم اپنے اولاد پر پوری نظر رکھیں. ابھی سنبل کا واقعہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے. بہرحال اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے نہیں ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن جو اسلامی لباس ہے اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے کیوں نہ ہو، وہ اس طریقے کی حرکتیں، ایک اجنبی مرد سے غلط تعلقات، ہوٹلوں کے اندر اس طریقے کی حرکتیں، اس طرح کے واقعات جو آ رہے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعات ہو سکتا ہے کہ کسی شر پسند نے ایسا کام کیا ہو، لیکن یہ جو اسلامی لباس پہن کر کے غلط طریقے سے کچھ عورتیں کچھ بہنیں پکڑی گئی ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، اور وہ اپنے کھانے پینے کی وجہ کھانے یا رزق کی وجہ سے یا کہ جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں اللہ اعلم بالصواب، لیکن وقت پر نکاح کرنے کی بہت ساری خرابیاں، وقت پر نکاح نہ کرنے کی بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کریں اور وقت پر ان کا نکاح کریں اور اچھی تربیت ان کی کریں. انشاءاللہ ماں باپ کی زندگی میں بھی سکون ہوگا، بچے بھی سکون میں رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب اس پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں چل رہی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے اور اسلامی پاکیزہ ماحول اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.